وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما۔ الحمدللہ ہم سورۃ الکہف کا گرامیٹیکل انالیسس شروع کر چکے ہیں اور ہم 3 آیات کر چکے تھے اور اب ہم انشاءاللہ آج سے آیت نمبر 4 سے شروع کریں گے۔ تو آیت نمبر 4 جو ہے یہ معطوف ہے آیت نمبر 2 پر، جس میں ہم نے پڑھا تھا قیما لینذر بأسا شدیدا، لینذر، تو یہاں پہ بھی وینذر آیت نمبر 4 میں ہے، تو اس کا مطلب یہ معطوف ہے لینذر پہ۔ اور دیکھیں ینذرو فعل مضارع ہے اور یہاں پہ حالت نصب میں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معطوف ہے اور اس میں جو لام حرف جارہ ہے جس کا وہاں پہ ہم نے انالیسس کیا تھا اس میں ان محذوف ہوتا ہے، تو یہ اس پہ معطوف ہے، اسی وجہ سے یہ بھی حالت نصب میں ہے فعل مضارع۔ اس کو ہم لکھیں گے واو عطف عاطفہ، اور ینذرا جو ہے یہ مضارع ہے، منصوب ہے، اور یہ معطوف ہے لینذرا۔ ٹھیک ہے جی، اور اس کا جو فاعل ہے وہ اس کے اندر ہی موجود ہے ہوا۔ الذین اس میں موصول ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ قالوا فعل مضارع ہے، فعل ماضی ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور اس کا فاعل لازماً اس میں ہی ہوگا، تیسرا صیغہ ہے ہم، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، قالوا جو ہے اس کے بعد اتخذا فعل ماضی ہے، باب افتعال سے بنا ہے، حمزہ خا اور دال اس کا مادہ ہے، پکڑنا، اخذا یاخذ، باب افتعال سے آیا تو افتعالا کے وزن پہ بن گیا اتخذا، یعنی 2 حمزہ جمع ہو گئے، اور باب افتعال کا خصوصی قاعدہ لگا ہوا، اور جو فا کلمہ ہے وہ بھی، یعنی جو فا کلمہ ہے حمزہ وہ بھی تا میں بدل گیا، تو 2 تا اس کا ادغام ہو گیا، تو اتخذا، تو ماضی واحد مذکر غائب ہے، اور فاعل لفظ جلالہ اللہ، ولدن مفعول بھی ہو جائے گا اتخذا کا، اور یہ پورا جملہ فعلیہ اتخذ اللہ ولدا یہ مقول القول ہو جائے گا قولو کا، ٹھیک ہے جی، مقول القول ہو جائے گا، یا مفعول کہہ لیجیے قالو کا، تو فعل ماضی اپنے فاعل ہم اور مقول القول کے ساتھ مل کے پورا یہ جملہ فعلیہ ہو کر صلہ ہو گیا اس میں موصول الذین کا، ٹھیک ہے جی۔ تو موصول اور صلہ جو ہے وہ مل کر ینذرا کے لیے مفعول بھی بن گیا، ٹھیک ہے جی۔ وینذرا
اور وہ خبردار کرے اور وہ ڈرائے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ اللہ نے کوئی اور وہ ڈرائے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ بنا لی اللہ نے کوئی اولاد. تو جن لوگوں نے شرک کیا ہے اور وہ اللہ کے لیے اولاد بناتے ہیں تو ان کو ڈرانے والی ہے یہ کتاب کہ ان کے لیے شدید عذاب ہے، کیونکہ یہ بہت بڑا شرک ہے. اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جی جناب آپ میں سے کوئی ساتھی ہیں جو انالیسس کریں گے یا میں کنٹینیو کروں؟ جی میں ٹرائی کروں. عبد الباسط. فرقان بسم اللہ. ما لهم به من علم ولا لآبائهم. تو ما حرف نہیں، حرف نفی. نفی. صحیح. لہم تو جار مجرور. جار مجرور ہے. اوکے. اور بھی جار مجرور. بھی جار مجرور ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی متعلق ہے، یہ بھی متعلق ہے. اور من اچھا اب علم کس کا متعلق لیں گے اس کو؟ نہیں ہو رکھتے سر اس کو خبر مقدم الذین جو جی بالکل. ہاں دیکھیں فرقان، دیکھیں ماں جو ہے نا، اب آپ نے سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے ماں جملہ اسمیہ ہے نا، یہ جملہ فعلیہ نہیں، اس میں کوئی فعل نہیں ہے، جملہ اسمیہ. تو جملہ اسمیہ میں ایک مبتدا ہوگا، ایک خبر ہوگی. ٹھیک ہے جی. تو ماں جو ہے جملہ اسمیہ میں نفی کے لیے آیا ہے. اب آگے آپ کو مبتدا اور خبر ڈھونڈنی ہے. تو اب بتائیے کیا خبر آپ کو لگ رہی ہے اور کیا آپ کو؟ ہاں صحیح ہے. سب کچھ تو متعلق تو خبر نہیں بن سکتا. ہاں ٹھیک ہے. تو یہ متعلق تو خبر بن سکتا ہے. ہاں متعلق کی خبر تو خبر بن سکتی ہے نا، قائم خبروں کے مبتدا نہیں بن سکتا. رائٹ. ہاں. تو اب یہ لہم جو ہے نا، یہ متعلق خبر ہے، یا آپ اس کو متعلق خبر محذوف خبر بھی کہہ سکتے ہیں، یا پھر آپ اس کو قائم مقام خبر کہہ کے خبر بھی کہہ سکتے ہیں. بھی جو ہے نا یہ متعلق علم کا جو آگے آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو خبر ہو گئی لہم، بھی متعلق ہے، یہ علم جو آگے آ رہا ہے اس کا متعلق ہو گیا. اچھا اب دیکھیے من علم. تو اب دیکھیے جملہ اسمیہ ہے نا، اس میں ایک مبتدا تو ہونا ضروری ہے. وہ ہے دکھ نہیں رہا. ہاں وہ دکھ نہیں رہا. تو اصل میں یہ جو علم ہے نا یہ مبتدا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہے علم، یہ مبتدا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ من جو ہے نا، اس کو آپ صلہ، جو حرف جارہ صلہ بن کے آتے ہیں نا، وہ لے سکتے ہیں، یا کچھ لوگوں نے اس کو زائدہ بھی کہا ہے. اب ایسا کیوں ہوتا ہے یہ ہم نے پڑھا ہے. دیکھیں علم جو ہے نا یہ مبتدا ہے، یہ نکرہ ہے، اور ہمیں پتا ہے کہ یہ مبتدا مؤخر ہے. صحیح ہے نا، بعد میں آیا ہے، اور متعلق خبر جو ہے مقدم ہے. تو ہمیں یہ پتا ہے کہ مبتدا اگر مؤخر آئے تو پاسبلٹی ہوتی ہے اس کو نکرہ لانے کی. ٹھیک ہے جی. اور نکرہ جب لایا جاتا ہے نا مبتدا کو تو اس کا فائدہ ہوتا ہے. یعنی مبتدا جب نکرہ کا ترجمہ کریں گے تو کوئی بھی علم، ٹھیک ہے جی، نہیں ہے ان کے پاس کوئی بھی کسی بھی قسم کا علم اس پر ہے. ٹھیک ہے جی. تو من علم جو ہے، اچھا اب یہ نکرہ جو ہے آیا تو آپ نے اس کا ترجمہ نکرہ کیا. نکرہ کو اگر مزید نکرہ کرنا ہو، ٹھیک ہے، تو پھر ہم اس پہ من لگا دیتے ہیں. اور من حرف جارہ اگر نکرہ پہ لگ جائے تو اس کو وہ بالکل نکرہ ہو جاتا ہے. یعنی علم، من علم اگر ہوتا تو اس کا ترجمہ ہوتا کوئی علم. من علم کسی بھی قسم کا علم. سمجھ آئی جناب. تو یہ من جو ہے نا یہ زائدہ یا حرف صلہ ہے، اور یہ نکرہ پہ آتا ہے تو اس کو مزید نکرہ کر دیتا ہے، اور پھر اس پہ تاکید آ جاتی ہے مبتدا میں. جی جناب آگے چلیے. جی واو عطف
واو عاطف، ٹھیک ہے جی، واو عاطف ہو گیا، عاطفہ ہو گیا. تو لی واپس پھر سے جار اور آبا لا بھی ہے نا، لا. اچھا لا تو نفی ہو جائے گا. لا نفی. اچھا دیکھیے یہاں پہ ایک پوائنٹ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ لا جو نفی کا ہے نا، یہ معطوف، جیسے ابھی آپ بتائیں گے آبائہم جو ہے معطوف ہے، یہ لہم پر ہے، ٹھیک ہے جی. تو لہم جو ہے نا اس پہ آلریڈی نفی موجود ہے، ماں، صحیح ہے. تو نفی ایک بار آتی ہے تو کافی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر نفی کو ریپیٹ کیا جائے نا معطوف پہ تو اس سے تاکید آ جاتی ہے جملے میں، ٹھیک ہے جی. تو یہ لا جو ہے نفی ہے اور یہ تاکید کے لیے ریپیٹ ہوا ہے، یعنی نفی میں تاکید ہے. جی آگے چلیے. آبائہم مضاف مضاف الیہ، ٹھیک ہے. اور لی جو ہے حرف جارہ، جارا. اچھا جارا اس کے لیے وہ آبا ای ہو گیا، آباؤ سے. یس ٹھیک ہے جی. لی آبائہم یعنی ان کے باپ داداؤں کے پاس. تو یہ جار مجرور ہو کے یہ معطوف ہو جائے گا کس پر؟ لہم پر. اب ترجمہ کیجیے. اور نہ ان کے باپ دادا، آبا و اجداد، تو نہیں انہیں اس کا کوئی علم اور نہ ان کے باپ دادا کو. اور ان کے نام آبا و اجداد کو. آگے چلیے. کبورت، ہاں جی، کبورت. یہ تو کاف فعل با را، خبر. ہاں بالکل، کاف با اور را، ٹھیک ہے جی. یہ فعل ہے. مجہول کا صیغہ ہے. مجہول کیسے؟ اگر مجہول ہو تو فا پہ ضمہ ہو نا، فعیلہ ڈائی ہوتی ہے نا. ہاں تو کبورت جو ہے نا یہ مادہ ہے، یہ اس سے آیا ہے، باپ کاف سے آیا ہے، کبورا یکبر. کروما یکرومو سے. ہاں جی. تو کبورت جو ہے وہ کروما سے کبورا ہو گیا. تو یہ باپ کاف سے ہے. یس. تو اچھا یہ ہو گیا فعل ماضی واحد مؤنث واحد. اچھا یہ جو ہے نا کبورت، یہ کچھ افعال ذم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی. افعال ذم ہوتے ہیں یعنی جن سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ مذمت کرنا، ٹھیک ہے جی. اور اسی طرح افعال مدح بھی ہوتے ہیں جس سے حوصلہ افزائی کرنا یا تعریف کرنا مقصد ہوتا ہے. تو افعال ذم جو ہے نا وہ ان کے ساتھ ساتھ یہ کبورت بھی جو ہے وہ افعال ذم کے طور پہ استعمال یہاں پہ ہوا ہے. ذم یعنی مذمت کرنے کے سینس میں، ٹھیک ہے جی. تو یہ ماضی و مذکر غائب تو ہے لیکن یہ فعل ذم کے طور پہ یہاں پہ یعنی مذمت کے طور پہ استعمال ہوا ہے. اچھا کبورت کا جو فاعل ہوگا وہ کیا ہوگا؟ آگے تو نسب میں چیز ہے تو کلیمتن. ہاں نسب مفعول. ہاں تو اس کا فاعل جو ہے وہ اس کے اندر ہی ہو جائے گا، کیا ہوگا؟ ہیا. ٹھیک ہے جی، ہیا، کیونکہ چوتھا صیغہ ہے. اچھا اب بہت بڑی ہے، ٹھیک ہے. اب بہت بڑی ہے. اب اس کے بعد جو ہے نا آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آگے دیکھیں. اب آپ کلیمتن نسب میں کیوں لگ رہا ہے آپ کو؟ اب آپ نے وجہ بتانی ہے ہمیں کہ یہ کلیمتن جو ہے نسب میں کیوں ہے. مفعول ہو جائے گا نا، بڑی. مفعول کس کا؟ مونس کی وجہ سے. نہیں مؤنث کی وجہ سے کیوں؟ کبورت جو ہے مونس میں، تو اس کا فاعل تو ہیا ہو گیا نا آلریڈی، تو وہ بات تو پوری ہو گئی نا. میں آپ سے پوچھوں کہ کلیمتن جو ہے نسب میں کیوں ہے؟ سر مفعول ہے بتا اس کا. سکتا ہے؟ مفعول کیسے ہو سکتا ہے؟ ترجمہ کیسے بنے؟ کبورت بہت بڑی ہے، ٹھیک ہے جی، بہت بڑی ہے. تو اب اصل میں تو وہ بات ہی ہے نا جو فاعل ہے، تو مفعول کیسے ہو سکتا ہے؟ حال ہو جائے گا سر. حال کیسے بنے گا؟ کوئی حال تو نہیں بتا رہا ہے. دیکھیں یہ جو ہے نا یہ ہے تمیز. یہ ہاں تمیز ہے.
ٹھیک ہے. تمیز کیا کرتا ہے کہ جب ابہام ہونا اس کو دور کر. تو ہاں تمیز جو ہے نا ابہام جب ہو جملے میں تو اس کو دور کر دیتا ہے. صحیح جی. جیسے کبورت بہت بڑی ہے تو اب واضح نہیں ہے بات. ٹھیک ہے جی. ابھی ابہام موجود ہے تو کلیمتن سے وہ ابہام دور ہو گیا کہ وہ اصل میں وہ بہت کیا بڑی بات ہے. کلیمتن وہ بات یعنی کلیمت الکفر جو کہ انہوں نے کہا ہے پچھلی آیت میں قول اتخذ اللہ ولدا. یہ کلیمت الکفر ہے. تو کلیمتن تمییز ہے کہ بہت بڑی ہے وہ بات. ٹھیک ہے آگے چلیے. تخرج ہوں، خرج یخرج یخرج تخرج. یس یا تخرجو. ٹھیک ہے آگے. اب یہ بھی جو ہے مؤنث کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے مضارع واحد مؤنث غائب ہو گیا کیونکہ بات جو ہے وہ کلیمتن کبورت ہیا وہی چل رہی ہے تو مؤنث ہی ہے تو اس لیے مؤنث کا صیغہ آیا. تو اس کا جو فاعل ہوگا وہ ہیا ہوگا جو اس کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے آگے. من جار اور افواہہم مضاف مضاف الیہ اس کا مضاف ہو جائے گا متعلق فعل تخرج. ٹھیک ہے. افواہ جو ہے یعنی یہ منہ جو ہوتے ہیں نا یعنی ماؤتھ ان کی یعنی یہ جمع ہے اور اس کا واحد ہوتا ہے فو. ٹھیک ہے جی. ہم نے پڑھا تھا نا کہ فم جو ہے وہ واحد ہوتا ہے اور جب مضاف بن کے آتا ہے تو فو فا فی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے وہ جو ہم نے 5 اسم پڑھے تھے مضاف بن کے آتے تو اس طرح سے آتے. تو افواہ جو ہے وہ افواہ جو ہے افواہن یہ فم کی جمع ہے. تو یعنی ان کے منہ اور جار سے تو ان کے منہوں سے تو یہ جار اور مجرور ہو کر تخرج کا ہاں متعلق جی متعلق فعل تخرج ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا اب یہ بتائیے مجھے کہ یہ جو فعل فاعل اور متعلق ہے یہ مل کر کیا بنے؟ کبورت. دیکھیں یہ آپ اس کبورت کا کوئی وہ والا مفعول فارمولا لے نہیں ہے. لیجئے کہ نکرہ جو ہے نہیں مفعول نہیں ہے. ٹھیک ہے جو نکرہ ہے تو اس کے بعد جملہ آ رہا ہے. صحیح جی. تو نکرہ کے بعد جملہ آتا ہے تو وہ عموماً کیا ہوتا ہے اس کی صفت. صفت ہوتا ہے. ٹھیک ہے تو یہ کلیمتن جو ہے اس کی صفت ہے. اب دیکھیے کلیمتن اس کی صفت کیا ہے جو نکلتی ہے ان کے منہوں سے. اب ترجمہ کیجئے پورا. کبرت کلیمتن تخرج من افواہہم. تو بہت بڑی ہے بات یعنی کلمہ جو وہ بات نکلتی ہے ہاں ٹھیک ہے. من افواہہم ان کے منہوں سے. ٹھیک ہے آگے چلیے. ان جو ہے آگے الا رہا ہے ان کے تو صحیح یہ نہیں ہے حرف نافیہ. بالکل ٹھیک ہے جی. ان نفی کا ہے کیونکہ آگے ہلا جو ہے الا جو ہے وہ حسب کا ہے. ٹھیک ہے. تو یقولون یہ ان کی وجہ سے نہیں یہ تو یقولون تو سیدھا سیدھا فعل ہے. قال یقول یقول یقولان یقولون تیسرا. رائٹ. یہ ان چونکہ نفی کا ہے نا یہ تو اس لیے وہ ان شرط والا نہیں تو اس لیے مضارع پہ کوئی اثر نہیں کرے گا. تو مضارع جامع مذکر غائب کا صیغہ ہے اور اس کا فاعل جو ہے وہ ہم ہے اس کے اندر ہی موجود ہے. یس. الا تو استثناء کے لیے حسر کیونکہ نفی کے ساتھ حسر آ رہا نا. یس. کذبن تو مفعول ہو جائے گا. یقولون یہ مفعول بھی ہو گیا یقول. ٹھیک ہے جی. مفعول بھی ہو گیا یقولون کا تو یہ جملہ فعلیہ ہو گیا حسر کے ساتھ. تو نہیں وہ کہتے مگر جھوٹ رائٹ یعنی وہ جھوٹ ہی کہتے. رائٹ بالکل. دیکھیں اس کے حسر کی جو پہچان ہوتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ اگر ان اور الا کے بغیر جملے کو دیکھیں نا تو معنی سیم ہوتا ہے. یعنی آپ اگر ان اور الا کے بغیر جملے کو دیکھیں تو جملہ یقولون کذبن اگر ان اور الا کو ہائڈ کرے تو وہ کہتے ہیں جھوٹ تو معنی سیم ہے. ان اور الا یعنی نفی اور حسر کے آنے سے الا کے آنے سے اب اس جملے میں حسر آ گیا کہ وہ جھوٹ ہی کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یقولون کذبا کا ترجمہ کیا ہوگا وہ جھوٹ کہتے ہیں. ان یقولون الا کذبا وہ جھوٹ ہی کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی.
صحیح. چلے جی کامران ایک سلائڈ دے دیجیے پلیز. اچھا سر یہ تخرجو من افواہہم جو ہے یہ سر تخرج. جملہ فعلیہ، یہ جملہ فعلیہ بن کے صفت بنے گا نا سر؟ جی بالکل اوکے جملہ فعلیہ بنانا ہے ہم نے، فعل مضارع فاعل اور متعلق کے جی لیے. سر، جی سر، یس کامران. ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ خیر. اوکے. جی فرقان کنٹینیو کریے. فلعلک. تو استنافیہ ہو جائے. ٹھیک ہے ف- فا استنافیہ صحیح ہے. اور لعل حرف وہ تمنی. حرف ترجی لعل وہ جو ہے نا حرف تمنی جو ہے وہ لیتا ہے. لیتا لعل جو ہے حرف ترجی ہے، امید کے لیے آتا ہے یا خدشے کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے جی، اس کے دو استعمال ہے. تو فا جو ہے استنافیہ ہو گیا، لعل جو ہے اور اس میں انتا. لعل جو ہے یہ حرف ترجی ہو گیا. ٹھیک ہے جی، حرف ترجی یا تو امید کے لیے آتا ہے یا خدشے کے، خدشہ جو ہوتا ہے نا کنسرن، یہاں پہ خدشے کے لیے آئے. جی جناب آگے چلیے. انتا جو ہے وہ اچھا لعل کس فیملی میں سے؟ لعل انا کی فیملی میں سے. ٹھیک ہے، ان واخواتها میں سے. تو انا جیسے اس کا ایک اسم اور خبر ہوتا ہے تو لعل کا بھی اسم اور خبر ہوگا. صحیح ہے جی. تو لعل جو ہے اس کا اسم انتا ہے، تو لعل کیونکہ انا کی فیملی میں سے اس کا اسم حالت نصب میں ہوگا تو کاف ہو گیا. ٹھیک ہے جی، تو کاف جو ہے وہ اسمو لعل ہو گیا. اب آپ نے خبر ڈھونڈنی ہے، آگے چلیے. خبر
تو باقیون تو یہ تو اسم الفاعل دکھ رہے ہیں. اسم الفاعل ہے, ٹھیک ہے, اسم الفاعل ہے اور اس کی خبر بھی ہے, ٹھیک ہے جی. یہ خبر لعل ہو گئی, ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اسم الفاعل ہے, ٹھیک ہے, آپ نے صحیح اس کو پہچانا, اسم الفاعل فاعل کے وزن پہ ہے. آگے چلیے. نفس کا یہ سا جو نفس جو ہے ہاں جی, یہ بھی نسب میں آ رہا ہے اور یہ ہاں یہ نسب میں مضاف آ رہا ہے, مضاف الیہ دکھ رہا ہے. صحیح ہے, نفس کا اپنی جان, آپ کی جان, تو یہ ہو گیا مضاف اور مضاف الیہ کی ترکیب. اب آپ بتائیے تو نسب میں کیوں ہے؟ باقیون اسم الفاعل کا مفعول ہو جائے گا. صحیح ہے, ماشاء اللہ. اسم الفاعل جو ہے اس کا بھی مفعول ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے جی. تو یہ مفعول ہو گیا باقیون. یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو اسم الفاعل جب آتا ہے فاعل تو اس کا بھی مفعول آ سکتا ہے, اور یہاں پہ نفس کا جو ہے وہ باقیون اسم الفاعل کا مفعول. صحیح, آگے چلیے جناب. علا تو جار, اعلیٰ حرف جارہ ہو گیا, ٹھیک ہے. آثارہم پھر مضاف مضاف الیہ اور صحیح ہے, مضاف مضاف الیہ بن کے جار کا مجرور. ٹھیک ہے. مضاف مضاف الیہ مل کر جو ہے یہ مجرور ہو گیا, آثارہم سے آثارہم ہو گیا, ان جو ہے جار. وہ ہاں جی, جی بتائیے. تو یہ جار مجرور مل کے کیا بنائیں گے اس متعلق کو؟ تو وہ باقی کا باقی, متعلق. بالکل اسم الفاعل کا متعلق ہوتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اب ان جو ہے آگے الا نہیں دکھ رہا تو ان شرطیہ ہوگا. ان شرطیہ شرطیہ ہو گیا, ٹھیک ہے. ان جو ہے یہ شرط کے لیے آ گیا, ٹھیک ہے. لم یؤمنو لم حرف نفی اور یؤمنون تھا تو یؤمنون کا نون حذف ہو گیا لم کی وجہ سے. ٹھیک ہے. لم جو ہے نفی جازمہ ہے, ٹھیک ہے جی, جزم دیتا ہے. تو یؤمنو چونکہ ان جازمہ ہے تو یؤمنون سے یؤمنو ہو گیا, تو آپ اس کو کہہ دیں گے مضارع جمع مذکر غائب مجزوم بسبب لم, لم. ٹھیک ہے جی. اور اس کا جو فاعل ہے وہ اس کے اندر ہم ہی ہے کیونکہ تیسرا صیغہ ہے. یس, آگے چلیے. بی جو ہے وہ جار. ٹھیک ہے. با حرف جارہ ہے اور ھذا الحدیث هذا الحدیث پھر سے مضاف مضاف الیہ کیسے مضاف بن ہے؟ کے ھذا مضاف ہوتا ہے. تو هذا الحدیث ہی جو ہے حدیث یہ ہی کیوں ہے؟ کتاب, ہاں یہ تو آپ بتائیں گے. ھذا الکتاب, یہ کتاب کون سا مرکب ہے؟ اچھا با کی وجہ سے, ہاں با کی اچھا وجہ سے ہے نا, اشاری ہاں مرکب یہ اشاری ہے. کی وجہ مجرور کی وجہ سے هذا الحدیث ٹھیک ہے, اس میں مل کے اشارہ اور مجرور بنے گا. مشار الیہ. یس, یہ با کی وجہ سے مجرور ہے مرکب اشاری کو, ٹھیک ہے جی. یس, آگے. تو متعلق یؤمنون ہو جائے گا. صحیح ہے, متعلق فعل ہو گیا یؤمنو, ٹھیک. آگے. اسفن یہ اب یس, نسب میں آ رہا ہے ہاں جی, نسب میں آ کہ رہا ہے. اب یہ دو ریزن ہو سکتے ہیں, ایک تو یؤمنون کا مفعول بھی ہو سکتا ہے اور حال بھی ہو سکتا ہے. کس کا حال ہو سکتا ہے؟ مفعول تو یؤمنون کا نہیں ہو سکتا نا. دیکھیں اسفن کا معنی کیا ہوتا ہے, آپ بتائیے. یا غم کے معنی. اسفا علی یوسف, ہاں بالکل, غم کے معنی, ٹھیک ہے جی. تو اسفن یؤمنون کا کیسے مفعول ہو سکتا ہے یا حال ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا, رائٹ. حال یہ جو ہے نا باقعون سے ہی ریلیٹڈ ہے. جو اسم الفاعل باقعون ہے نا یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے. آپ کرنے والے ہیں کون سے پیچھے. ہاں, تو یہ جو ہے دیکھیں, اب یہ ہے تو مفعول باقع, لیکن کون سا مفعول ہے؟ مفعول بھی تو نہیں ہے. دیکھیں مفعول کی آپ نے 5 قسمیں پڑھی ہیں, اس میں دوسری قسم تھی مفعول لاجلہ کی, یعنی مفعول لہو, جو کہ فعل کے واقع ہونے کی وجہ بتاتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ وجہ بتا رہا ہے نا,
باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا کے غم کے مارے. تو یہ مفعول لہو کہہ لیجیے یا مفعول لاجلی کہہ لیجیے، دونوں کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، مفعول لہو، ہاں جی بالکل صحیح ہے. تو اب ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث، یہ تو ہو گیا شرط کے بعد جملہ شرطیہ. ٹھیک ہے جی، تو یہ شرط ہو گیا. اب جواب شرط کہاں پر ہے؟ اصل میں آپ دیکھیں تو اس میں جواب شرط جو ہے نا وہ پہلے آ گیا ہے. صحیح ہے جی، لعلک جو ہے وہ ہلاک کریں گے. ہاں جی، تو وہ جواب شرط ہے. تو اس کو اس طرح سے کہا گیا گرامیٹیکلی، اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ جواب شرط جو ہے وہ محذوف ہے اور اس کی دلالت جو ہے وہ یہ ترجی لعل جو ہے وہ کر رہا ہے جو اس سے پہلے آ گیا. تو آپ دیکھیے تو اصل میں جواب شرط پہلے آیا ہے اور شرط بعد میں آیا ہے، لیکن گرامیٹیکلی کہتے ہیں کہ جواب شرط محذوف ہے اور اس محذوف جواب شرط کی جو دلالت ہے وہ لعل کا جو جملہ ہے وہ کر رہا ہے. اب ترجمہ کیجیے جناب. تو بس شاید کہ آپ ہلاک کرنے والے ہیں تمہارے یعنی اپنے تمہارے نفس کو علی آثارہم ان کے پیچھے ان لم یؤمنوا اگر وہ نہیں ایمان لاتے بہذا الحدیثی اس کے یہ کتاب کے ساتھ اسفن غم کے مارے. غم کے مارے. ماشاءاللہ. تو یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو جب دعوت دیتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش ہوتی تھی کہ جس شخص کو دعوت دی جائے وہ ایمان لے اور وہ آگ سے بچ جائے. اور جب کفار جو ہے وہ اعراض کرتے تھے، گریز کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت تکلیف ہوتی تھی اور آپ کا سینہ تنگ ہوتا تھا. اور اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اسی کیفیت کا بیان فرمایا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو جاتی تھی جب کفار ایمان نہیں لاتے. ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر. آگے سے کون کرے گا جناب؟ نیا مضمون ہے، یعنی تھوڑی سی بات مختلف ہے. یس عبدالباسط. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. انا حرف مسبہ بالفعل ہے اور انا پلس اسم انا ہے اور جعلنا خبر انا. ٹھیک ہے، ما اسم موصولہ. صحیح ہے. انا پلس نحنو، تو یہ حرف مشبہ بالفعل، حرف تاکید، نحنو اسم انا، جعلنا فعل ماضی جمع مذکر غائب اور اس کا فاعل اس کے اندر موجود ہے جو نحنو ہے، اور یہ ہو گئی خبر و انا. جی جناب. ما جو ہے وہ اس میں موصول ہو گیا. جی کیا علی کہہ رہا الارض تھا؟ جمع متکلم ہے نا سر، جالنا. ہاں جمع متکلم، میں نے غلط کہہ دیا شاید. اوکے. فاعل نحنو ہے، جمع متکلم ہے، بالکل صحیح. یس عبدالباسط. ما اسم موصولہ علی الارض جار مجرور ہو کے صلۃ الموصول ہو جائے گا اسم موصول ما کے لیے. صحیح، ٹھیک ہے. زینت یہ مفعول ہو جائے گا. زینہ جو ہے اس کے بارے میں پہلے بتائیں، ما علی الارض کو کیا بنائیں؟ اس کو سر ہم جالنا کا مفعول بنا سکتے. بالکل. جی لیکن جعلنا جو ہے اس کو دو مفعول چاہیے نا. دو مفعول، یہ دوسرا مفعول بن سکتا ہے زینت. تو موصول اور صلہ جو ہے یہ مل کر مفعول بھی اول ہو گیا. جی اور زینتاً جعلنا مفعول جعلنا کا، اور مفعول زینتاً بھی مفعول. ثانی ہو. ٹھیک سر ہے. یہ جو ہے جارہ مجرور یہ صلہ بن سکتا ہے کیا سر؟ جار مجرور بالکل، جو صلہ ہے. سر جار
سر جو ہم نے پڑھا تھا جار مجرور سے دو چیز بنتی ہے، یا تو خبر بنتی ہے یا متعلق بنتی ہے سر. نہیں ایسا نہیں پڑھا شاید صاحب. صلہ میں ہم نے کیا پڑھا ہے، وہ آپ کی بات صحیح ہے، لیکن ہم نے صلہ میں کیا پڑھا ہے؟ ہم نے پڑھا ہے کہ صلہ جملہ بھی ہو سکتا ہے اور شبو جملہ بھی ہو سکتا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ جی جار مجرور اور جملہ جو ہے ظرف اور مضاف الیہ. بالکل، جو جملہ ہے وہ اسمیہ فعلیہ اور شبو جملہ مرکب جاری یا پھر ظرف کے ساتھ مضاف الیہ. یس چلیں جی آگے. لہا یہ جار ہے، لام حرف جر اور ہا یہ اس کو مجرور عرض کی طرف جاتا ہے، یہ متعلق بنے گا. فعل جعلنا کے لیے یہ جو ہے نا زینا کا متعلق ہے. ٹھیک ہے، یہ جو زینا زینا کا پیچھے مفعول بھی ہے نا، اس کا متعلق ہے. یس یس آگے. لنبلوہم ایہم احسن عملا، ہاں جی یہ لام تعلیل ہے. ٹھیک ہے. اور لنبلوہم، نبلو یہ فعل مضارع کیسے بنے گا یہ؟ جمع مذکر غائب، اس کا مادہ ہے نہیں جمع مذکر غائب نہیں ہے یہ. اور سے پہلے بتائے صیغہ بنائے پھر پتہ چلے گا کہ کون سا ہے. بلا یبلو، ابلو نبلو. با اس کا مادہ ہے با لام واو. بالا. یہ ثلاثی مجرد سے ہے. ہاں تو بلا و بلا یبلو و سے یبلو سے بلا بلا یبلو اور یبلو. تو نبلو جو ہے وہ 14واں صیغہ 13 ہاں جمع متکلم کا صیغہ ہے، جمع 14 صیغہ. ٹھیک ہے جی. اور لام تعلیل کی وجہ سے اس پہ نصب ہے. ٹھیک ہے جی. تو نبلوا ہے، یہ نبلو سے نبلو ہو جاتا ہے، لیکن چونکہ نبلوا ہو گیا تو پھر اس میں چینج نہیں آئے گا، جی. اور یہ ہم ناقص کا مفعول قاعدہ ہے. نہیں لگے گا. اچھا اس کی ترکیب ایسے کر سکتے ہیں ہم، گرامر والے ایسے کرتے ہیں کہ یہ لام جارا ہے، یہاں پہ ان جو ہے وہ محذوف ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ فعل مضارع ہے جمع متکلم. ٹھیک ہے. اور اس کا فاعل اس کے اندر موجود ہے نحنو. نحن. اور یہ جو ہے ہاں جی یہ جو ہے منصوب بسبب ان محذوف ہے. ٹھیک ہے جی. جی لام تعلیل کی وجہ سے بھی ڈائریکٹ کہہ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، دونوں پاسبلٹیز ہیں. تو ہم جو ہے یہ مفعول بھی ہو جائے گا نبلو کا. نبلو کا. ٹھیک ہے جی. اچھا تو اب یہاں سے جو ہے نبلوہم، اس کو آپ اگر ان جو ہے اس کو ان آپ نے محذوف ان مصدریہ کہہ دیا ہے، ٹھیک ہے جی، تو نبلوہم جو ہے یہ جملہ فعلیہ ہو کے مصدر معول بن جائے گا. ٹھیک ہے. تو مصدری ترجمہ بھی پاسبل ہے. اچھا ابھی ہم نے اس کو لام کو حرف جارہ کہا ہے، تو آگے اس کو آپ محلن جملہ فعلیہ جو ہے اس کو آپ مجرور مانیں گے نبلوہم کو. ٹھیک ہے جی. محلن مجرور ہوگا. تو جار اور محلن مجرور جو جملہ فعلیہ ہے اس کو آپ کیا بنائیں گے؟ ہاں جی جار مجرور کیا بنتا ہے؟ ہاں متعلق بنے گا. بالکل. زینت. اچھا یہ جو ہے آپ متعلق بنا دیں گے جعلنا کا. ٹھیک ہے جی. فعل جعلنا جو ہے یہ اس کا متعلق ہے. ٹھیک ہے جی. کیونکہ ہم نے بنایا تاکہ ہم آزمائیں، پھر متعلق جعلنا ہو گئے. چلیں جی آگے چلیں. ایہم احسن عملا. ایہم سر حرف استفہام ہے. ایہم حرف استفہام ہے. ٹھیک ہے. ایہم جو ہے نا وہ حرف استفہام ہے، اور بالکل. اور یہاں پہ جو ہے وہ ایہم، ٹھیک ہے، یہ مرکب اضافی کے طور پہ آیا ہے، کیونکہ ہم نے پڑھا ایون جو ہے وہ ایسا حرف استفہام ہے جو مرکب اضافی بن کے آتا ہے. ٹھیک ہے جی. ایون سے تو اس لیے وہ ایو ہو جاتا ہے، تو یہ مضاف الیہ ہو گیا ایہم، مضاف الیہ کی ترکیب ہو گئی. اچھا ایہم جو ہے یہ کیا بنے گا؟ سر یہ مبتدا، یہ مبتدا بن جائے گا. جی. ٹھیک ہے جی. اسم ہے بالکل.
احسن جو ہے وہ یہ خبر بنے گا، خبر بنے گا، ٹھیک ہے. اور عملاً یہ تمیز ہے احسن، یہ بھی تمیز ہے، ٹھیک ہے جی. کہ ایہم احسن کہ ان میں سے کون ہے بہتر. اب جو ہے یہاں پہ ابہام، ہاں جی، تو کس چیز میں بہتر؟ عمل میں، ٹھیک ہے جی. تو یہ ہو گیا تمیز. اچھا یہاں سر جی یہ احسنوں کا جو خبر ہے جو، تو وہ تنوین کیوں گر گئی ہے؟ ہاں آپ بتائیے مجھے، کوئی بتائے، کوئی بھی بتا سکتا ہے. عبد الواسط آپ بتائیے. جی خبر جو ہے اس پہ تنوین کیوں نہیں ہے؟ خبر تو نکرہ ہوتی ہے، تو نکرہ تو ہے لیکن ال بھی نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے، ایسا کیوں؟ سر اس میں تبدیل کا سیکھتا ہے. ماشاءاللہ بالکل صحیح، ٹھیک ہے جی. اس میں تبدیل کا اکبرو افعالو کے وزن پہ احسنو کی کون ہے بہتر، ٹھیک ہے جی، یعنی کمپیریٹو کے لیے آیا. تو اس میں تبدیل جو ہے اس پہ تنوین نہیں آتی. وہ اس میں تبدیل جو ہے وہ معرب نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ غیر معرب ہے. غیر معرب میں کون سا ہے؟ ہاں جی بتائیے. وہ اسماء جو تین حالت میں تین شکلیں اختیار کرتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ منصرف. منصرف. اور جو تین صورتوں میں دو ہی شکلیں لیتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ غیر غیر منصرف. منصرف. غیر منصرف، ٹھیک ہے جی. تو ان پہ تنوین نہیں آتی. وہی ہے یہ، جیسے ابراہیم و ابراہیم ابراہیم احسن و احسن احسن، ٹھیک ہے جی. آگے چلیے. اچھا اب ایہم احسن عملا، یہ پورا ایک جملہ اسمیہ ہو گیا. اس جملہ اسمیہ کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ اس کو کیسے لنک کریں گے؟ سر اس کو ہم یہ جو نبلو آیا ہے نا فعل، یہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یہ جملہ اسمیہ جو ہے نا تفسیریہ ہے، یہ اس کی تفسیر آگے بیان کرنا. چلے جی ترجمہ کیجیے. بے شک انا جعلنا ما علی، بے شک ہم نے بنایا جو کچھ زمین میں ہے، زینت زمین کی، ہاں، تاکہ اس کی زینت، تاکہ آزمائیں کہ کون ان میں سے اچھا عمل کرتا ہے. بے شک کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے یقیناً بنایا جو کچھ زمین پہ ہے اس کے لیے رونق، یعنی زمین کے لیے رونق. زمین میں بڑی، اس میں جو کچھ ہے نا اس میں بڑی کشش ہے، زمین میں بڑی رونق ہے. اور ایسا اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے ایسا فرمایا تاکہ وہ آزمائے کہ کون ہے ان میں سے جو بہتر ہے عمل میں، ٹھیک ہے جی. تو یہ آزمائش ہے، یہ جو دنیا کی رونق اور جو زینت ہے یہ آزمائش ہے کہ کون اس رونق اور زینت کا جو استعمال ہے وہ حلال طور پہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کو پورا کرتا ہے، جو محرمات ہیں ان سے بچتا ہے. تو یہ ٹیسٹ ہے لنبلوہم، تاکہ ہم ان کو آزمائیں. تو یہ جو زمین میں جو بھی زینت اس کی رونق ہے نا، یہ ٹیسٹ ہے. یہ زمین اور یہ جو زندگی ہے انسان کی، یہ اس کا ٹیسٹ ہے، زمین کی تمام رونق. ماشاء اللہ، یہ اس کا نام. اوکے بیٹا. اچھا، اور یہ جو زمین ہے اس کی رونق ہے اور اس کی جو بھی اس میں پرکشش چیزیں ہیں اور جو اس کی زینت ہے، یہ وقتی طور پر ہے، یہ سب وقتی طور پر ہے. اور ان تمام چیزوں کا کیا ہوگا یہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. ویسے ہی جو انسان ہے جب اس کی موت ہو جاتی ہے تو پھر زمین کی کشش کیا اور زمین کی پر رونق چیزیں کیا. اس نے تو قبر میں جانا ہے، اس زمین پہ جو چیز اس کے پاس تھی سب کو چھوڑ چھاڑ کر، کچھ بھی نہیں لے کے جائے گا. تو اس انسان کی تو بات وہیں ختم ہو گئی جس کی موت ہو گئی. اور اس زمین پہ بھی جو کچھ ہے وہ بھی کچھ بچنے والا نہیں ہے. وَإِنَّا
لجاعلون ما علیہا سعیدا جروزا. جاعلون. چلو فرقان یہ آیت کر لیجیے پھر آگے سے اصحاب الکہف کا واقعہ. واو حرف عطف ہے. صحیح ہے. ان پلس نحنو حرف مسبب الفعل حرف تاکید. لجاعلون یہ سر یہ لام کو میں دیکھا تو لام المضافہ کا سر اس میں کہا گیا ہے. صحیح. لام مزحلقہ یعنی ڈسپلیس لام. یہ اصل میں کیا ہے دیکھیں ہم نے پڑھا تھا اس کو ان. اچھا انا جو ہے وہ تاکید ہو گیا اور نحنو اسم انا ہو گیا. آپ کو پتا ہے جملہ اس میں تاکید لاتے ہیں تو انا لاتے ہیں اور جب مزید تاکید لاتے ہیں تو لام کو لاتے ہیں لیکن لام ساتھ نہیں آتا. صحیح ہے. انا اور لام ساتھ نہیں آ سکتے تو لام جو ہے وہ آگے شفٹ ہو جاتا. تو یہ لام جو ہے نا یہ ہم نے اس کو پڑھا تھا لام تاکید کے لیے. ٹھیک ہے جی. اس کو لام مزحلقہ اس لیے کہتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے ڈسپلیس لام کہ اصل میں لام شروع میں آتا ہے تاکید کے لیے چونکہ انا آ گیا انا کو صدارت چاہیے تو لام آگے چلا جاتا ہے اس لیے لام مزحلقہ کہلاتا ہے تاکید کے لیے. آگے چلیے. جاعلون سر اسم الفاعل کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے. یہ خبر ہے پہلے تو انا کی. جی یہ انا کی خبر ہے. صحیح. اور یہ جو ہے اسم الفاعل. ٹھیک ہے. جاعلون. ٹھیک ہے جی. کیسے جاعلن جاعلون جمع کا صیغہ. یس جی. ما علیہا ما اسم موصول علیہا متعلق ہے جاعلون کے. اور یہ آگے بھی سر ہم سعیدن جروسا اس میں موصول کے صلے کی ضرورت ہے تو صحیح صحیح. وہ پورا علیہ سعیدن جروسا یہ صلہ بن جائے گا ما موصولہ کے لیے لیکن سعیدن جروسا یہ موصوف صفت ہے. ہاں موصوف صفت ہوگی. کیا بنے گا یہ مفعول بنے گا جاعلون کی. نہیں یہ موصوف یہ مفعول بھی بن کے سر صلۃ الموصول بنے گا ما کے لیے علیہ سعیدن جروسا. اس میں مفعول تو بنائیں گے لیکن مفعول بھی کس کا؟ مفعول بھی کسی فعل کا ہوگا نا. تو یہاں اسم الفاعل کا ہوگا یا جاعلون کا ہوگا اسم الفاعل. ٹھیک ہے. تو اچھا اب دیکھیے لیکن کس طریقے سے. پھر دیکھیے یہ جو صیغہ ہے یہ جاعلن جو ہے ہمیں پتہ ہے جعلنا جاعلن جاعلون اس کے دو مفعول ہوتے ہیں. ٹھیک ہے ایسا ہی ہے نا. تو یہ موصول اور صلۃ الموصول ہو کے یہ بنا اسم الفاعل کا مفعول به اول جاعلون کا. اور سعیدن جرودن مرکب توصیفی ہو گئی یہ بنا مفعول به ثانی جاعلون. ٹھیک ہے. ہاں جی. تو اب جو ہے وہ پورا جملہ اسمی آپ کہہ لیجیے یا اسم الفاعل کے ساتھ یہ بن گیا خبر. ٹھیک ہے جی. تو جار مجرور کیا تھا نا علیہ. ہاں جار مجرور. جی جی جار مجرور کیا بالکل. تو مفعول کیسے ہو گیا؟ مفعول نہیں ہے علیہ صلہ ہے ما موصولہ کا. اچھا ٹھیک ہے. مرکب جاری ٹوٹل ما علیہ جو ہے وہ موصول اور صلہ بن گیا نا. تو موصول اور صلہ کیا بنے گا؟ مفعول بنے گا. پچھلی آیت کی طرح ہے بالکل. ما علی الارضی نا ٹوٹل جیسے مفعول لیا. ما علی الارضی جیسے تھا نا ویسی ما علیہ علی الارضی میں ہا کی جگہ ضمیر آ گئی. ٹھیک ہے یعنی ارض کی جگہ ضمیر آ گئی ہا. جی جناب. تو جملہ اس میں ہوگا. ترجمہ کیجیے آپ دوبارہ. وَإِنَّ اور بے شک ہم نے پیدا کیا ہم نے بنایا بے شک ہم نے بنایا. یا پھر یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے نا خبر ہے نا. صحیح ہے جی. تو جاعلون فعل نہیں ہے فعل ماضی نہیں ہے تو اور یقیناً ہم بنانے والے ہیں. ٹھیک ہے. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ
اور یقیناً ہم بنانے والے ہیں جو کچھ اس پر ہے ہموار میدان، ہموار صاف میدان، اس پر جو کچھ ہے ہم اسے ایک ہموار صاف میدان بنانے والے ہیں۔ سعیدن جو ہے نا، سعیدن کہتے ہیں جو زمین کی سطح ہوتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں، یعنی میدان، ٹھیک ہے جی، سطح جو ہوتی ہے۔ اور جرزن جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے چٹیل، یعنی ہموار، جس پہ کچھ نہ ہو، چٹیل میدان جانتے نا، تو یہ پوری زمین ایسی ہو جائے گی، چٹیل میدان، اور اس پہ کچھ بھی نہیں بچے گا۔ جی جناب، جی وہ یس ایک آیا ہے ٹرانسلیشن میں، یعنی وہ نکرا ہے اس لیے نا سر، ایک ہموار بالکل صاف میدان۔ بالکل ایسے جزاک اللہ۔ سر یہ ہمیں یہ معلوم کیسے پڑی کہ یہ فیوچر کی بات کر رہے ہیں، یعنی گرامیٹیکلی؟ بالکل ٹھیک ہے نا، سیدھے دیکھیں دیکھیں اب اس میں کیا ہے کہ لجاعلون، اب یہاں پہ جو ہے وہ ہم نے جو ترجمہ کیا ہے نا، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ اردو میں ہم جب ترجمہ کر رہے ہیں تو ہم اس کا حاضر میں ترجمہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر اس کا ترجمہ حاضر میں کیا جائے کہ ہم نے بنایا، ٹھیک ہے، ما علیہا، جو کچھ اس پر ہے، سعیدن جرزا، ایک ہموار میدان، تو ایسا تو نہیں ہے نا، ابھی تو زمین ہموار میدان نہیں ہے، اس پر اس کی تمام زینتیں موجود ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ تذکرہ قیامت کا ہے۔ تو اس لیے جب ہم نے اردو کا ترجمہ کیا تو پھر ہم نے اس بات کا خیال رکھا کہ اس کو پچھلی آیت سے کنیکٹ بھی کیا، ٹھیک ہے جی، اور ابھی تو زمین چٹیل میدان نہیں ہے نا، اس وقت زمین پہ تمام چیزیں، پہاڑ اور اس کی جو بھی نباتات اور جو بھی اس پہ رہنے والے لوگ اور اس پہ محل اور ساری چیزیں موجود ہیں، زینت تمام دنیا کی جو موجود ہے، تو یہ فیوچر کی ہی بات ہے، ٹھیک ہے جی، اس لیے ہم اس کا فیوچر میں ترجمہ کریں۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ اب اصحاب الکہف کا واقعہ ہے۔
جی جناب، آپ کون کرے گا؟ کوئی اور ساتھی کا کوشش کیجیے، شاید صاحب کریں گے. رفیق صاحب آپ کریں گے؟ سر میں کیجیے شاید صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم جو ہے سر وہ عطف لیا ہے میں نے، اور حسبتا فعل ماضی واحد مذکر حاضر میں لکھا ہے ٹھیک ہے. ہا سین اور با سر اس کا وہ ہے روٹ ورڈ. اور اس کا باب کون سا ہے؟ باب سر باب ہا. باب سین. باب ہا سر. ہاں، یہ جو حسب یحسب ہے. اچھا مجھے بتائیے اس کا دونوں ماضی مضارع بتائیں کیا کیا بنتا ہے. اس کا سر ماضی ہے حسبہ یا سبو. یحسب نا تو یہ تو سمع یسمع کے وزن پہ ہو گیا، حسب یحسب کے وزن پہ تو نہیں ہے، رائٹ؟ سر حسبہ یا سبو. ہاں لیکن آپ تو بولا یحسب. ہاں سر دیکھیں باب اصل بات یہ ہے، ہاں اصل بات یہ ہے، دیکھیں ویسے تو یہ خود باب کا نام، ٹھیک ہے جی، حسبہ یحسب، لیکن حفظ کی قرت میں جو حسبہ ہے نا وہ باب سین سے آتا ہے. واضح؟ ٹھیک. چلو جی، ہم جو ہے وہ عطف ہو گیا، اور حسب کا جو ہے یہ فعل ماضی واحد مذکر حاضر سر. واحد مذکر حاضر. ٹھیک ہے صحیح ہے. اور فاعل جو ہے وہ انتا ہو. ٹھیک ہے آگے. یس سر. جی سر. اور انا جو ہے سر وہ تاکید ہے سر. اور اصحاب الکہف جو ہے سر مضاف مضاف الیہ، اور واو جو عطف، اور رقیم میں بھی سر مضاف الیہ. تو یہ پورا مل کے سر اس میں انا بن جائیں گے، اس میں انا ہو جائیں گے سر. ٹھیک ہے، اس کو اللہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے سر کانو. کانو جو فعل ناقص جمع مذکر غائب اف واو نون باب نون سے، اور اس میں کانو اس کے اندر ہے ہم. ٹھیک ہے. اور من جا رہا ہے سر. اور ہم جو ہے اس کا کیا ہوگا؟ اسمو کانو، رائٹ؟ اس میں کانو ہم ہو جائے گا سر. ٹھیک ہے. اور من جارا ہو جائے گا سر. صحیح ہے. اور آیاتنا مضاف مضاف الیہ. ٹھیک ہے، ہماری آیات میں سے. ٹھیک ہے. اور عجبہ سر، عجبہ جو ہے وہ خبر، عجبہ خبر کانو. عجبہ خبر و کانو ہو جائے گی. خبر و کانو حالت نصب میں ہوتی ہے. تو من آیاتنا کو متعلق بنائیں گے کس کا؟ من آیاتنا سر یہ متعلق بنے کانو کو کیسے تھے عجبا. ہمارے. عجبا. ٹھیک ہے جی. من آیاتنا عجبا یعنی خبر و کانو کا متعلق ہو جائے گا. اچھا فعل ناقص اپنے اسم متعلق اور خبر و کانو کے ساتھ یعنی خبر کے ساتھ مل کے کیا بنے گا؟ یہ جملہ فعلیہ بن کے خبر انا بن جائے گی سر. اور پھر دونوں مل کے جملہ اسمیہ بن جائیں گے سر. ٹھیک ہے جی. تو انا اپنے اسم اور اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ ہو گیا پورا. اور جملہ اسمیہ پورا آپ جو ہے اس کو بنا کر کیا بنائیں گے؟ مفعول. حسبتا جو ہے اس کا پورا مفعول بنا سکتے ہیں سر. مفعول بھی ہو جائے گا. مفعول ہو جائے گا حسبتا کا سر. حسبتا کا مفعول ہو جائے گا یا مفعول ہو جائے گا حسبتا کا. اچھا انا جو ہے یہ حرف جو ہے مشبہ بالفعل ہے، بالکل صحیح بات ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہم نے پڑھا ہے کہ جو انا ہے نا یہ مصدریہ ہوتا ہے ان کی طرح. ٹھیک ہے، تو آگے مصدر مؤول کی ترکیب بھی اس کی بن سکتی ہے. چلیں جی اب اس کا ترجمہ کیجیے. ترجمہ کیا تم نے سمجھا ہے کہ غار والے اور قطبے والے ساتھی تھے ہماری نشانیوں میں سے عجیب، ہماری عجیب نشانیوں میں سے. رائٹ. کیا سمجھا آپ نے کہ بے شک غار والے اور قطبے جو الرقیم والے تھے وہ ہماری نشانیوں میں سے تھے عجیب. تو یہاں پہ بات یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ
یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے، وہ جو غار والے تھے جن کا واقعہ آگے بیان کیا گیا ہے تفصیل سے. لیکن صرف یہی تو نشانی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں، جو عجیب نشانیاں ہیں، وہ تو کئی ہیں. یہ آسمان کی تخلیق، یہ زمین کی تخلیق، دن اور رات کا آنا اور جانا، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ درخت، یہ پہاڑ، یہ کھانے کی چیزیں، یہ انسان کی تخلیق، یہ سب اللہ تعالیٰ کی عجیب نشانیوں میں سے ہے. تو کوئی ایسا گمان نہ کرے کہ یہ بہت عجیب بات ہے جو اصحاب الکہف کے ساتھ واقع ہوئی کہ وہ اتنے 100 سال سوئے. تو اللہ تعالیٰ کی تمام تخلیقات جو ہیں وہ عجیب ہے، اور ان میں نصیحت ہے، نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے. اور یہاں پہ جو الرقیمی آیا ہے، اس کی مختلف رائے ہیں کہ الرقیم سے الکہف کس کو کہتے ہیں؟ اصحاب الکہف یعنی غار والے. الکہف اس غار کو کہتے ہیں جو پہاڑ میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. الرقیم جو ہے اس کے بارے میں مختلف آ رہا ہے. ایک رائے یہ ہے کہ یہ اس بستی کا نام ہے جہاں سے یہ نوجوان نکلے تھے. ٹھیک ہے جی. دوسری رائے یہ ہے کہ اس پہاڑ کا نام ہے جس میں غار واقع تھی. اور کچھ لوگوں نے کہا اس تختی کو کہا ہے جس پہ ان کے نام لکھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے جی. تو اس کی تمام آراء موجود ہیں، اور ابھی جو لیٹسٹ تحقیق ہے اس کے مطابق جو پہاڑ ہے جس پہ یہ غار واقع ہے، اس کے قریب جو شہر ہے اس کا نام ہے الرقیب. ٹھیک ہے جی. جو کہ زمانے کے گزرنے سے الرقیم کی بگڑی ہوئی صورت ہو سکتا ہے. تو اس بستی کا نام بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جناب، آگے چلیے. آگے سر ہے از اول فتیاتو. از کو سر میں نے ظرف لیا ہے، اور اوا جو ہے سر فعل ماضی واحد مذکر غائب، حمزہ واو یا باب افعال سے ہے سر. باب افعال سے. صحیح ہے. آوا نہیں باب افعال سے کیسے؟ آوا تو نہیں ہے، یہ تو اوا ہے. ہاں، اذ اول فتیاتو، یہ تو ثلاثی مجرد سے ہوگا. آوا نہیں ہے نا. آوا تو ہوگا پناہ دینا. ٹھیک ہے، وہ جو سورۃ یوسف میں آوا الیہ اخا. ٹھیک ہے جی. یہ اوا ہے، اوا یعنی پناہ لینا، تو ثلاثی مجرد سے ہے. سر یہ تو سر مادہ یہ بتائیے. باب ذات سے ہوگا سر. آپ اس کا مادہ بتائیے مجھے پہلے. حمزہ، واو اور یا. ٹھیک ہے جی. تو حمزہ، واو اور یا سے ہم اس کو بنائیں گے آوا یا. ٹھیک ہے جی. یا وہ ہاں، یوں نہیں، یا بھی. ہاں یا وی. ٹھیک ہے. تو آوا یا اور یا وی. تو آوا جو ہے وہ اوا ہو گیا، کیونکہ یہاں پہ آگے سے مل رہا ہے تو پھر اس کی وہ کھڑی زبر نہیں ہے اس کو. ٹھیک ہے جی. تو یہ ثلاثی مجرد سے ہو گیا، فعل ماضی واحد مذکر غائب. آگے چلیے. میرا خیال سے باب بہت سے آتا ہے، پھر بھی اس کو کوئی ساتھی نے اگر چیک کیا تو کنفرم کر دیجیے. آگے الفتیتو ہے، تو سر میں فائل بنایا آوا کا ہی سر، کیونکہ پہلا صیغہ ہے سر اور یہ حالت رفع میں ہے. بالکل صحیح. اور الکہف جار مجرور متعلق ہو کے یہ پورا سر جملہ فعلیہ بن کے شرط بن جائے گی سر. جب پناہ لی جوانوں نے غار کی طرف. ہاں، جو شرط بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اذ جو ہے اس کو ہم نے ظرف لیا ہے نا، تو شرطیہ تو نہیں ہے نا. اذ تو شرطیہ نہیں ہوتا. ہاں، مضاف الیہ. بالکل صحیح. ٹھیک ہے جی. تو جملہ فعلیہ اوکے، یہ محلن جو ہے مجرور ہے. ٹھیک ہے جی. مضاف الیہ ہو جائے گا ظرف کے لیے اذ. آگے چلیے. آگے فقالو سر، فا جو ہے اب یہ اس کی ڈیٹیل بیان کریں، تفسیریہ جس کو بولتے ہیں سر. عطف لے لیجیے. تفسیریہ بھی کہہ سکتے ہیں، ہاں، لیکن واو نارملی واو تفسیریہ ہوتا ہے، فا نہیں ہوتا. تو فا عطف ہو گیا. آگے چلیے. آگے سر قالو جو فعل ماضی جمع مذکر غائب، قاف واو لام باب نون سے فعل پلس فاعل. قولا یقولو سے قالا یقولو، اور قالا سے قالو ہو گیا سر. اور ربنا جو ہے سر یہ اسی کا مفعول ہو گیا سر، مضاف مضاف الیہ بن کے مفعول بنایا سر. نہیں، مفعول کیسے ہو گیا؟ ذرا غور کریے. مفعول کیسے ہو گیا؟ فقالو، انہوں نے کہا، تو آگے مقول القول آئے گا.
لیکن ربنا جو ہے ذرا غور کریے اس پہ پھر سے کہ یہ کیسے بنا ندا ربنا کیسے ہو. ہاں حرف ندا ہے, ٹھیک ہے جی, حرف ندا محذوف ہے اس میں, ٹھیک ہے جی. حرف ندا محذوف کے ساتھ یا رب یا ربنا, ٹھیک ہے جی. ربنا سے یا آیا تو یا ربنا, تو محذوف ہو گئی ندا, تو یہ جو ہے ربنا مضاف مضاف الیہ مل کے جو ہے یہ منادا ہے, حرف ندا یا محذوف ہے اس میں, ٹھیک ہے. آگے اگر سر آتنا ہے, آتنا فعل مضارع واحد متکلم, نو سر کیا صیغہ بنے گا اس کا؟ اس کا ہے سر حمزہ تا یا باب دعات سے. تو واحد متکلم کیسے ہوا یہ؟ واحد نہیں سر, نہ ہے سر تو جمع متکلم, سوری سر. نہیں, جمع متکلم بھی کیسے ہوا؟ صیغہ بنائے اس کا حمزہ تا اور یا, باب کون سا ہے؟ یا باب دعات سے ہے سر. یہ نہیں, باب افعال سے لے کے آئے اس کو, اب باب افعال سے لے کے آئیے. سر میں نے اس طرح کیا کہ آتا یا سے آتا یا یاتی یو, یاتی یو سے تاتی یو, آتی یو, آتی یو سے آتی نا سر. آتی نا آپ نے تو مضارع اور ماضی سب مکس کر دیا شاید صاحب. نا جو ہے وہ تو ماضی میں آتا ہے نا, آپ اس کو مضارع میں کدھر لے گئے؟ آتی تو آتی آتی نا, یا یو آر رائٹ. آپ نے جو ترکیب بتائی ہے تو کچھ ماضی مضارع کی ہائبرڈ ترکیب ہے, تو ایسا نہیں ہے. یہ باب فعال سے آئے گا, ٹھیک ہے جی, اور باب فعال سے ہو جائے گا آتایا, ٹھیک ہے جی. سر امر سے ہے, فعل امر سے وہ صیغہ بن رہا ہے. ہاں جی, فعل امر سے بنے گا, ٹھیک ہے جی. آتایا اور یا تیو, یا تیو سے تا تیو, تا تیو سے جب آپ بنائیں گے تو کیا چینجز آئیں گے؟ علامت مضارع ڈراپ ہو جائے گی, تو بن گیا آ, ٹھیک ہے جی. یو آر رائٹ. یہ سر مطلب فعل امر ہو گیا سر. ہاں جی, تو یہ جو ہے باب فعال سے ہے نا, تو یا تیو غلط بنایا میں نے, یہ ہوگا یو فعال ہوا ہے نا, تو یو آ تیو, ٹھیک ہے جی. یو فعال سے تو آپ کو پتا ہے کہ اس میں وہ حمزہ واپس آ جاتی ہے جب امر بناتے ہیں, تو آتی ہوں, اور پھر چینجز کے بعد علامت میں ڈراپ ہو کے اور اس پہ محموز کا قاعدہ لگ جائے گا, اور یہ بن جائے گا آتی, آتی تو دے, ٹھیک ہے جی. آتی تو دے, تو یہ ہو گیا فعل امر جو دعا کے لیے آتا ہے, ٹھیک ہے جی. آتی ہم دعا مانگتے ہیں نا, ربنا آتینا, بالکل وہی ہے, ٹھیک ہے جی. فعل امر اور ہاں جی, نا جو ہے اس کا مفعول ہے, ٹھیک ہے جی. اور اس کا جو فاعل ہے وہ اس کے اندر ہی ہے, اور وہ انتا ہے, ٹھیک ہے. اور نا جو ہے اس کا مفعول ہو گیا ہے کہ ہمیں, ربنا اے ہمارے رب, آتینا تو دے ہمیں. آگے چلیے. من جا رہا ہے سر, اور ہے لدن کا جو ہے لدن بھی سر یہ ظرف ہے, لدن ظرف ہے, ٹھیک ہے. کا جو ہے مضاف الیہ بنایا ہے اس کو سر, اور یہ ظرف مضاف الیہ بن کے مجرور ہو گیا ہے, اور یہ من کے لیے متعلق ہو گئے سر. یہ متعلق ہو جائیں گے, ٹھیک ہے, متعلق ہو جائیں گے فعل آتی کے لیے, صحیح ہے جی سر. فعل آتی کے سر, جی سر, صحیح ہے. اور رحمتن جو ہے سر یہ مفعول ہو جائیں گے سر آتینا کا سر, آتی کا مفعول ہو جائیں گے. اچھا, نا جو ہے وہ مفعول تو ہو چکا ہے, تو نا جو ہے مفعول اول ہو جائے گا, اور رحمتن جو ہے یہ مفعول بھی ثانی ہو جائے گا. یس سر, ٹھیک ہے جی. آتی کا مفعول ثانی ہو گیا رحمتن. اچھا, اب دیکھیے یہاں سے لے کر آتینا من لدنک رحمتن, اچھا آگے وحی لنا من امرنا رشدا معطوف ہے, تو پورا ملا لیں گے, تو یہ جو ہے یہ ہو جائے گا جواب ندا, ٹھیک ہے. آتینا من لدنک رحمتن یہ ہو جائے گا جواب ندا منادا کے لیے, ٹھیک ہے جی. اور منادا اور جواب ندا مل کے کیا بنیں گے؟ مقولہ بن جائے گا سر, قالو کا مقول یعنی مفعول, ٹھیک ہے. ماشاءاللہ. اب آگے جو ہے وحی لنا من امرنا رشدا, اس کو جوڑ دیجئے معطوف بنا کے. یہ واو جو عطف ہو گیا, اور حی جو ہے یہ بھی سر فعل امر ہے سر, یہ بھی فعل امر ہے. کیسے بنے گا, کیا مادہ ہوگا؟ یہ سر ہا
یا اور حمزہ، حیا باب تفعیل سے ہے سر، یہ تفعیل سے، ماشاء اللہ، ایکسلنٹ، ٹھیک ہے جی. ہا، حیا یا اور حیا، حمزہ، ٹھیک ہے، یس سر. حیا یو حیو، اس سے سر صحیح یہ ہے، جب یہ تو حیو ہوگا تو سر وہاں سے صحیح. آخری کو دو یا اکٹھے ہو جائیں گے تو ایک یا کو اومٹ کر دیں گے سر، یا اور نہیں یا علامت کچھ یا کوئی اومٹ نہیں ہوگی، ایسے کہ ایسے ہی ہے. دیکھیں یہاں پہ تجدید ہے نا، تو یا تو موجود ہے، کچھ بھی نہیں کیا تو حیو سے آپ نے جب امر بنایا تو اس کو جزم دیا اور علامت مضارع کو حذف کر دیا تو حی، ٹھیک ہے، ہاں تیار ہو گیا. ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا عطف، اور یہ حی جو ہے یہ معطوف ہے آتی پہ، ٹھیک ہے، اور اس کا مادہ جیسے شاہد صاحب نے بتایا ہا، یا اور حمزہ ہے اور باب تفعیل سے ہے، ٹھیک ہے. لنا جو ہے یہ متعلق ہے جارا مجرور، ٹھیک ہے جی. اور من امرنا رشدن، ہاں جی، من بھی سر جارا ہے اور امرنا مضاف الیہ بن کے مجرور ہو گیا ہے من کے لیے. ٹھیک ہے. اور رشدہ سر میں نے تو مفعول بنایا سر، یہ مفعول بنے گا یا یہ بھی تمیز ہوگا سر؟ حی کے لیے رشدن ہے، مفعول ہو جائے گا، مفعول ہو جائے گا. ٹھیک ہے. سر حی کے معنی کیا ہے؟ ہاں حی جو ہے نا، ہاں ہاں جی، مہیا کرنا، بالکل بالکل جی، صحیح ہے یہ. اچھا اب جو ہے آپ اس کا ترجمہ کیجیے. سر شروع سے کر دوں اس اول سے؟ جی جی بالکل. جب پناہ لی جوانوں نے غار کی طرف تو انہوں نے کہا اے ہمارے رب دے ہمیں تو اپنے پاس سے رحمت اور مہیا کر ہمارے لیے ہمارے معاملے میں رہنمائی. ماشاء اللہ، ایکسلنٹ، ٹھیک ہے جی. تو جو حی ہے وہ ہے مہیا کرنا، فیسیلیٹیٹ کرنا، بالکل ٹھیک ہے جی. تو انہوں نے دعا کی کہ ہمارا جو معاملہ ہے اس میں ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، رہنمائی فرما دے. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. تو آج یہیں تک رکھتے ہیں، اور میں آپ سے کچھ 2 منٹ بات کرنا چاہتا ہوں. یہ ہوگی سلائیڈ نمبر 4. یس کمان، اس کی سلائیڈ لے لیجیے. سر ایک چیز، ایک یعنی اگر ہمیں ایک دعا مانگنی ہے، سمجھو یا اللہ میرے دل میں سکینت ڈال دے، تو وہ دعا ہم عربی میں کیسے مانگ سکتے ہیں؟ اس کے لیے جو ہے وہ ہم دیکھیں، اس کے لیے ہم اگر حدیث کی طرف جائیں نا کہ سکینت اور وہ کیسے نازل ہوتی ہے، اور وہ کیا اعمال ہیں جس کے ذریعے سے سکینت نازل ہوتی ہے، تو وہ ہم اعمال کریں اور دعا بھی مانگ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. جو اب ایک بندہ اپنے رب سے جو دعا مانگنا چاہتا ہے وہ بالکل دعا مانگے، ٹھیک ہے. تو سکینت جو ہے وہ آپ اس کو اس طرح سے دعا مانگ سکتے ہیں کہ اجعل کر کے بھی مانگ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، کہ تو ڈال دے، یا اس طرح افرغ کر کے بھی مانگ سکتے ہیں، افرغ علینا صبرا، جیسے کہ قرآن میں صحیح افرغ کے بھر دے، ٹھیک ہے جی، اس افرغ کر کے بھی دعا مانگ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہم پہ تو انڈیل دے، ہم پہ ڈال دے، تو آگے سکینہ جو ہے اس کو آپ لا سکتے ہیں. اس کو آپ اردو میں بھی مانگے، ہندی میں بھی مانگے، تو کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے جی. کیونکہ جو ہے وہ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بہت اہم بات ہے کہ ہم لوگ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو دین ہے وہ تو عربک میں ہے، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں کہ وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے تمہاری جو زبانوں کا وہ ہے اختلاف، اور جو تمہارا رنگت کا اختلاف ہے، اختلاف وَأَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، جو ہماری مختلف زبانیں ہیں پوری دنیا میں لوگوں کی، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے. اور یہ زبانوں کو بنانے والا، ان کو سکھانے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے، ٹھیک ہے جی. تو اللہ تعالیٰ ہی نے یہ تمام زبانیں بنائی ہیں اور تمام زبانوں کو سکھایا ہے، وہ سب زبانوں کو جانتا ہے. تو مومن بندہ جو ہے، جو اس کی زبان ہے، اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے. اور جو ایون نماز میں جیسے جو دعا کے مقامات ہیں، جیسے سجدہ ہے یا تحیات کے بعد جو دعا مانگنے کے خاص مقامات بتائے گئے ہیں درود شریف کے بعد،
تو اس میں بھی انسان جو ہے وہ بالکل اپنی زبان میں دعا مانگ سکتا ہے، جو وہ زبان میں اس کو کمفرٹیبل ہے، سمجھ گئے جی، تاکہ وہ صحیح طرح دعا مانگ سکے. کیونکہ عربی میں اگر وہ دعا مانگنے جائے گا، اپنی دعا اگر مانگنا چاہتا ہے تو پھر وہ سوچتا رہے گا اور وہ بات پوری مانگ بھی نہیں پائے گا. اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جانتا ہے، تو اپنی زبان میں بالکل دعا مانگا کرے اللہ تعالیٰ جی سے. ہاں جو اپنی نماز ہے وہ عربی میں ہی پڑھنی ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی سورۃ الفاتحہ یاد نہ کرے اور اس کا اردو ٹرانسلیشن کر لے، تو ایسا نہیں ہوگا. جی عبداللہ صاحب. جی یہ اپنی زبان میں دعا فرض نماز میں بھی مانگ سکتے ہیں نہیں سجود میں؟ علماء جو ہیں جہاں تک مجھے یاد ہے علماء کی اس میں اختلافی رائے ہے، لیکن کچھ علماء جو ہے کہتے ہیں بالکل مانگ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. آپ جو ہے وہ اپنی باقی جو مسنون آپ کی جو نوافل نمازیں اس میں تو بالکل مانگ، کوئی حرج نہیں. جی جزاک اور اللہ. بعض نمازوں میں ویسے ہی جو ہے وہ جو امام ہے وہ ٹائم کم دیتے ہیں تو بعض جماعت میں، تو اس میں مسنون اذکار کیجیے، اور جیسے ہی پھر اپنی نوافل پڑھیں تو اس میں آپ بالکل دعا مانگے طویل سجود کے ساتھ. بارک اللہ فیکم. جی سر جب ہم وتر کی نماز پڑھتے ہیں سر، دعائے قنوت جو پڑھتے ہیں اس میں ہم کیا اردو میں دعائیں مانگ سکتے ہیں سر؟ جیسے ہم اللہم انا نستعینک کا اس کے بعد سر بالکل مانگیں، بالکل مانگیں. اچھا لیکن اگر آپ اجتماعیت کر رہے ہو تو تب نہیں مانگ سکتے سر؟ اگر اجتماعیت کر رہے ہو تو جیسے امام رمضان میں کراتے ہیں یہاں پہ، تو وہ مطلب نہیں کر سکتے نا سر، جیسے پاکستان میں اجتماعی طور پہ جی وہ اجتماعی طور پہ نہیں کرنی چاہیے اکیلے اجتماعی. ہاں جی سے کچھ ٹھیک ہے کہنا چاہ رہے جناب، جزاک اللہ خیر. جی جناب، میں جو ہے آپ لوگ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ہم لوگ جس عشرے میں ہیں ابھی، جو ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے، 10 دن ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا والفجر ولیال عشر. اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے اس عشرے کی. اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کی جو روایت ہے اس کو انہوں نے فرمایا ہے کہ اس سے مراد ولیال عشر، یہ جو 10 دن ہے، اس سے مراد ذی الحجہ کے پہلے 10 دن. اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کی قسم کھائی ہے قرآن پاک میں. اور جو حج کے احکامات ہیں اس میں بھی فرمایا یذکر اسم اللہ فی ایام معلومات، تو اس کی تفسیر بھی یہی کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے ان ایام معلومات میں، اور یہ ہیں ذی الحجہ کے 10 دن. اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا ہے. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ذی الحجہ کے 10 دن ہے، ان میں اللہ تعالیٰ کو جو عمل ہے وہ سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ، پورے سال سے زیادہ. یعنی نیک اعمال عبادات جو ان 10 دن میں اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے وہ سب سے زیادہ ہے پورے سال کے مقابلے میں. تو صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس شخص سے بھی زیادہ جو جہاد پر جائے اللہ کی راہ میں؟ یعنی سوال یہ تھا کہ کوئی شخص ان دنوں میں عبادت کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، اور ایک شخص ہے جو غیر ان دنوں کے، یعنی ان دنوں کے علاوہ وہ جہاد کرتا ہے، تو کیا وہ شخص جو ان دنوں میں عبادت کر رہا ہے، کیا اس کا عمل زیادہ ہے، زیادہ محبوب ہے اس جہاد کرنے والے کے جو دوسرے دن میں کر رہا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں، سوائے اس کے جو اللہ کی راہ میں جہاد پہ جائے اپنی جان اور اپنا مال لے کر اور کچھ بھی لے کے نہ لوٹے، یعنی شہید ہو جائے، تو وہ تو ٹاپ پہ چلا گیا. ٹھیک ہے جی، ان 10 دنوں کے علاوہ. لیکن اگر کوئی شخص جہاد پہ بھی گیا ہے اور وہ واپس آ جاتا ہے لڑکے، تو اس سے بھی زیادہ عمل افضل ہے اس شخص کا جو ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرے. اتنی فضیلت ہے ان 10 دنوں کی، یہ جو 10 دن ہے. اور علماء نے اس کی جو حکمت بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں تمام عبادات، اسلام کی تمام عبادات ان 10 دنوں میں جمع ہو گئی ہیں، جو کہ اور پورے سال میں کبھی ایسا نہیں ہوتا. ان 10 دنوں میں تکبیر جو ہے وہ کثرت کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہے، اور ہمیں پتا ہے کہ صحابہ کا معمول تھا کہ جب یہ 10 دن آ جاتے، چاند ہو جاتا، تو وہ تکبیر شروع کر دیتے اور تمام لوگ بھی ان کے ساتھ تکبیر پڑھتے. اور وہ تکبیر کے الفاظ کا ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. ان 10 دنوں میں ان تکبیر کو ہمیں مقید کر کے نہیں پڑھنا، یعنی کوئی خاص جگہ نہیں، دن میں جب ہمیں موقع ملے، جب ہمیں موقع ملے ان کو پڑھنا ہے کثرت کے ساتھ. ٹھیک ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِيُكَبِّرُ اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا يَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ. تو اللہ تعالیٰ کا اسم، اللہ تعالیٰ کی جو حمد ہے اس کو، اللہ تعالیٰ کی جو تکبیر ہے اس کو زیادہ سے زیادہ بیان کرنا ہے. تو جب ہمیں موقع ملے ہم نے تکبیرات کہنی ہے.
تو یہ اللہ تعالیٰ کی توحید ہے جو ان دنوں میں کثرت کے ساتھ ہے۔ اسی طرح نماز دیکھیے، ایک تو صلاۃ المفروضہ ہیں جو فرض ہے، اس کے ساتھ ساتھ 10 دنوں میں عید کی نماز بھی آ گئی ہے، ٹھیک ہے، تو اور فضیلت ہو گئی۔ اسی طرح روزہ، ٹھیک ہے جی، روزہ ویسے جو رمضان کے روزے فرض ہیں، لیکن ان 10 دنوں میں روزہ بھی ہے، یوم العرفہ کا، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھے امید ہے کہ جو شخص یوم العرفہ کا روزہ رکھ لے اس کے اگلے 1 سال اور پچھلے 1 سال کی گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ کتنا فضیلت ہے ایک روزے کی، یوم العرفہ کے روزے کی، ٹھیک ہے جی۔ تو روزہ بھی ان دنوں میں آ گیا ہے۔ اسی طرح ان دنوں میں جو ہے وہ صدقات بھی آ گئے ہیں، اور اس میں بھی صدقہ بڑی افضل قسم کا صدقہ ہے جس کو ہم اضحیہ یعنی بقرعید کی قربانی کے نام سے ہم اس کو عام الفاظ میں جانتے ہیں، تو وہ بھی ان دنوں میں صدقات بھی بڑا افضل صدقہ ہے جو بقرعید کی قربانی ہے، اضحیہ جس کو کہتے ہیں، وہ بھی اس میں ہے۔ اسی طرح اسلام کا جو 5واں رکن ہے حج، وہ صرف انہی دنوں میں، ٹھیک ہے، یوم العرفہ جو حج الاکبر جس کو کہا گیا، الحج الاکبر یعنی جو حج ہے اس کو حج الاکبر کہتے ہیں، وہ بھی انہی دنوں میں۔ تو تمام عبادات جو اسلام کی ہیں وہ ان 10 دنوں میں جمع ہیں، جو اور کسی دنوں میں اس طرح جمع نہیں ہے۔ تو بڑے ہی فضیلت والے دن ہیں، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ محنت کریں ان دنوں میں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ جو 10 دن ہے نا، اس کے بارے میں یہ جان لیجئے کہ یہ رمضان کی آخری عشرے کے جو 10 دن ہیں اس سے بھی زیادہ افضل ہے۔ صحیح ہے، بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو بات اس طرح سے ہے کہ یہ جو ذی الحجہ کے دن ہیں یہ افضل ہیں آخری عشرے کے دن سے، رمضان کے آخری عشرے کے جو دن ہیں ان سے افضل ہیں ذی الحجہ کے یہ 10 دن، لیکن جو راتیں ہیں وہ رمضان کی افضل ہیں کیونکہ اس میں قرآن کی تنزیل ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو راتیں رمضان کے افضل ہیں آخری 10، اور جو دن ہیں وہ ذی الحجہ کے افضل ہیں۔ تو ان میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، زیادہ سے زیادہ تکبیرات کہے، اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی کوشش کریں اور گناہوں سے بچیں۔ جزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔